بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم معزز مہمان حضرت مولانا محمد احمد علی صاحب اور ناظم مدرسہ حافظ عبدالستار صاحب، حافظ محمد زبیر اور دیگر ارکان مدرسہ اور سٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنیں، میرے دوستو، آج دارالعلوم اشرفیہ مچھلی پٹنم کا اجلاس، تو حضرت مدرسے کے جو پروگرام آپ حضرات دیکھ رہے تھے، طلباء کا مظاہرہ، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کتنا مشقت اور محنت کے ساتھ مدرسے کے اساتذہ اور ذمہ داران مدرسہ اور شہر کے ان کے معاونین، ان سب کا کوششوں کا یہ مظاہرہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، مدرسہ ایسے ہی نہیں چلتا، یہ بہت محنتوں اور مشقتوں کے بعد یہ نتائج جو آپ کے سامنے ہیں، یہ طلباء کا مظاہرہ، ان اساتذہ کی دن و رات کی جد و جہد کے بعد یہ رزلٹ سامنے آتا ہے۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو ہم لوگ بہت لائٹ لے کر کہتے ہیں مدرسہ کہاں چل رہا ہے، وہ مدرسہ فلاں چل رہا ہے، مدرسہ ایسا ہے۔ نہیں میرے دوستو، بڑی محنتیں اور بڑی مشقتوں کے بعد اساتذہ، منتظمہ، سبھی حضرات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بات اخباروں میں بھی، میں بات کوئی طویل کیے بغیر سیدھے پوائنٹ پر آتا ہوں، تو وقت مدرسہ کیا ہے؟ تو وقت کی بھی کمی ہے، ہم سب حضرت کو سننا چاہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، پہلے اس کو سمجھے کہ مدرسہ کس کو کہتے ہیں۔ اس بیچ مسلسل جب سے یہ سوشل میڈیا اور یہ کمیونیکیشن بہت عام ہو گیا ہے، تو اس پہ خوب آرٹیکلز بھی آتے ہیں، بڑے بڑے دانشور بھی لکھنا شروع کرتے ہیں، سمجھدار حضرات بھی، کہ مدرسہ ہر کسی کو اگر مفت میں فوراً اگر کوئی سوئی گھمانا ہو تو مدارس کی طرف گھما دیتے ہیں۔ یعنی کچھ بھی اگر اصلاح کرنا ہو تو مدارس ہی کی ضرورت ہے، قوم اور امت کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی پڑھا لکھا، دانشور، سمجھدار، حکومت، سیاسی، جو بھی بولنا چاہیں، فوراً وہ کہتے ہیں بھائی مدارس کے لیے ہونا چاہیے۔ تو میرے دوستو، مدرسہ ایسا نہیں، ابھی کہتے ہیں یہ مولانا صاحب انجینئر بھی ہونا چاہیے، مولانا صاحب ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، مدرسوں میں یہ تعلیمات بھی ہونا چاہیے، ہر کسی کا یہی رہتا ہے۔ تو یہ سب مدرسے کو نہیں جاننے کی وجہ سے۔ تو آپ پہلے مدرسے کو سمجھیں، مدرسہ کس کو کہتے ہیں، مدرسہ کا مدر لنگ کیا ہے، مدرسے کا بیس کیا ہے، اور کن بنیادوں پر مدارس چلایا جاتا ہے، اور کیوں مدرسہ ضروری ہے۔ تو آپ جتنا ماڈرن ایجوکیشن کے انسٹیٹیوٹس دیکھیں اور ان کے سلیبس سے متعلق آپ بات کریں، تو آپ کو 100 سال، 150 سال، 200 سال پہلے آپ کو اس کا مدر لنک مل جاتا ہے کہ بھئی اس ادارے کو فلاں، یہ یونیورسٹی فلاں قائم کی ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے انسٹیٹیوٹس اسٹیٹ گورنمنٹ، اسٹیٹ ایجوکیشن بورڈ سے اٹیچ میں رہتے ہیں، اور پھر یہ اسٹیٹ کے ادارے، یونیورسٹی ہو تو کچھ پارلیمنٹری یونیورسٹیز ہیں، اور فلاں فلاں اس کا سلیبس بناتے ہیں۔ پھر یہ سلیبس عالمی تعلیمی اداروں میں بھی پاس کیا جاتا ہے، پھر عالمی تعلیمی اداروں سے کچھ ترمیمات بھی قبول کرتے ہیں کہ اتنے سالوں کا 10ویں تک ہو، اور فلاں عمر سے بچوں کو پڑھایا جائے، فلاں عمر پہ پوسٹ گریجویشن ہو، فلاں عمر پہ دکتورا ہو، فلاں مضامین پر ہو، کوئی ایجوکیشن کا نظام کیا ہو، اساتذہ کی سیلریز کا، یہ سب چیزیں ایک نظام ہے۔ لیکن یہ نظام آپ دیکھیں سب سے زیادہ کہ کہیں نہ کہیں ختم ہوگا 100 سال، 150 سال، 200 سال پر۔ اسی پر ہماری تمام صلاحیتیں اور ہماری تمام توانائیاں ہم خرچ کرتے رہتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ بھی اسی سسٹم پر ڈھل جائیں اور اسی نظام پر آ جائیں۔ مدارس اسلامیہ، میرے عزیز دوستو، یہ مدارس اسلامیہ کا جو مدر لنک ہے، مدارس اسلامیہ کا جو سلیبس ہے،
مدارس اسلامیہ کا جو سسٹم ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی مدینہ منورہ میں مدرسۃ الصفہ سے شروع کیے. مدارس کا مدر لنک وہاں سے ہے. اس کا سلیبس بہت سمپل ہے. اس کا سلیبس قرآن ہے اور اس کا سلیبس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہے اور اس کا سلیبس شریعت ہے اور اس کا سلیبس جو کچھ امت کے لیے ضروری ہے بلکہ انسانوں کے لیے ضروری ہے اور پوری کائنات کے لیے جو ضروری ہے یہ مدارس اسلامیہ کا سلیبس ہے. اور یہ مدارس اسلامیہ صرف یہ نہیں کہ میرے عزیز دوستو یہ ہماری بدقسمتی گزشتہ 150 سال 200 سال پہلے ممالک تقسیم ہو گئے, مسلمانوں کے ممالک ختم ہو گئے اور کچھ بادشاہت اور قلعے اجڑ گئے تو ہمارے اکابرین ہمارے علماء ایمرجنسی اس سسٹم کو نافذ کیے, ایک سلیبس بنا دیے کہ مدارس اسلامیہ اس طرز پر قائم کیا جائے جو آج ہمارے بیچ ہے. کیونکہ ہزاروں لاکھوں علماء اسپین میں, رشیا میں, چین میں, ہندوستان کے مختلف علاقوں میں علماء کو پھانسی چڑھا رہی ہے. علماء کی قلت محسوس کر رہے تھے. ایمرجنسی مدارس, یہ جو موجودہ مدارس کا سسٹم ہے اس سسٹم کا ایک نصاب ایک نظام بنائے اور ایمرجنسی اس کو لاگو کیے. ورنہ آپ دیکھیں مدرسۃ الصفہ کا جو سسٹم تھا اور جو سسٹم آج تک چلا میرے دوستوں یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا. مسلمان یہ علوم تمام انسانوں کے لیے بلا تفریق مسلک بلا تفریق مذہب اس میں نہیں دیکھا گیا پڑھنے والا یہودی ہے یا پڑھنے والا عیسائی ہے یا پڑھانے والا کون ہے. میرے دوستوں اسلام آیا ہی جہالت کو ختم کرنے کے لیے, علم کو پھیلانے کے لیے. جب علم کی روشنی آئے گی تو جہالت ختم ہوگی, انسانوں کی تمام بیماریاں ختم ہوگی. بادشاہوں کا ظلم, تاجروں کی زیادتی اور طاقتوروں کا جو کچھ ظلم ہے یہ تمام ظلم کے نتیجے جہالت کے نتیجے میں. اسلام جب آئے صحابہ کسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یہ کیا کر رہے تھے آپ لوگ یہ 2 دن, واقعہ لمبا ہے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں. صحابی کا جواب دیکھیے, اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ قالوا كنا نلعب في الجاہلیہ, یہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ زمانے کفر میں ہم ایسا کرتے تھے, زمانے بت پرستی میں ایسا کرتے تھے, زمانے شرک میں ایسا کرتے تھے. صحابی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ زمانے جاہلیت میں ہم یہ کاموں میں مبتلا تھے. تو سب سے بڑی برائی جہالت ہے اور جہالت علم سے ختم ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس یونیورسٹی کی بنیاد اس ادارے کی بنیاد مدرسۃ الصفہ میں رکھا تو وہی مدارس اسلامیہ کا سسٹم ہے. اسلام کے ہاتھ میں, اسلام اور مسلمانوں کے ہاتھ میں جب تک یہ علم کا نظام تھا چاہے وہ دینی علوم ہو چاہے دنیاوی علوم ہو تو علم کبھی بھی کمرشل نہیں تھا, کبھی کارپوریٹ والوں کے ہاتھ میں نہیں گیا, تو علم کبھی بیچا نہیں گیا. اسلام میں علم خیرات کے طور پر آگے بڑھایا گیا. آپ سوچتے ہوں گے آج بڑے بڑے میڈیکل کالجوں میں جو لاکھوں کروڑوں روپے بن کر جو داخلے لیے جاتے ہیں اور لا کے انسٹیٹیوٹس میں, انجینئرنگ کالجوں میں اور دوسرے بڑے بڑے MBA بزنس انسٹیٹیوٹس میں جو لاکھوں کروڑوں روپے کے جو آج داخلے ہوتے ہیں میرے عزیز دوستوں اسلام اس کا سخت مخالف رہا. جب تک مسلمان اور مسلم بادشاہیں ان علماء کی نگرانی میں علوم کا سلسلہ چلتا رہا, یہ علوم خیرات کے طور پر ایک ریسپانسبلٹی کے طور پر ایک ذمہ داری کے طور پر یہ علوم کی تقسیم ہوتی رہی. دنیا کا ہر فرد, ہر غریب کا بیٹا, ہر مزدور کا بیٹا, ہر فرد چاہے دنیا کا کوئی بھی مذہب والا ہو وہ طب کے علوم سے بھی, قانون کے علوم سے بھی, انجینئرنگ کے علوم سے بھی, تیزاب کے کیمسٹری کے علوم سے بھی, حساب اور ہسٹری, جغرافیہ, جائلی جتنے علوم ہیں وہ تمام علوم مفت دیا جاتے تھے یہی مدارس اسلامیہ کے صحنوں سے. میرے عزیز دوستو بدقسمتی سے کچھ وجوہات کی وجہ سے ایمرجنسی دینی علوم الگ دنیاوی علوم الگ دونوں تقسیم ہوئے, حالانکہ ایسا نہیں ہے, تمام علوم علوم ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی وہ دعا یہ نہیں کہ یا اللہ مجھے فلاں فلاں علم دے, اللہم انی اسألک علما نافعا, اللہم انی اسألک علما نافعا, یا اللہ مجھے علم نافع عطا فرما. میرے دوستو تمام علم غیر نافع کون سے ہیں؟ شیطانی علوم, میوزک بجانا, سود کی تعلیم دینا, مسلمان اور انسانوں میں آپس میں لڑوانا, فصلوں کو تباہ کرنا,
म्यूजिक, फहाशी वगैरह ये उलूम सब शयातीनी इल्म है, जादू और फला फला ये सब चीजें। और बाकी जितने उलूम जो इंसानों के लिए नफा बख्श है, जितने उलूम जो इंसानों के लिए जरूरत के हैं, वो तमाम उलूम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। और अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है, ऐ मोहम्मद आप मांगिए, हम आपको इल्म अता करेंगे। वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे अजीज दोस्तों, ये खेल मजाक नहीं है। इल्म के मुतालिक मुकम्मल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मदारिस इस्लामिया के बारे में मैं जिम्मेदारी के साथ इन उलमा की तरफ से मैं मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, एक गोल्डन चेन है, एक सिलसिलतुल ज़हर है, ये गोल्डन चेन, ये अपनी जिम्मेदारियों को निभाए हैं। उसकी वाज़ेह मिसाल आप सब है। पूरी दुनिया में जो इस्लाम जिंदा व जावेद है, ये उलमाए किराम की जिम्मेदारियां, ये उलमाए किराम अपनी जिम्मेदारी निभाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया, वल हाफिज़ून लि हुदूदिल्लाह, अल्लाह के हुदूद की मुकम्मल इन उलमाए किराम मदारिस इस्लामिया के इन निहत्ते तलबा ने निभाया। आप दुनिया के किसी किनारे जाएं, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, आप जिधर भी जाएं, लेकिन आपको शरीयत में अगर वहां इमाम काबा भी आकर अगर ये कहते हैं ज़कात 2.5 नहीं 2.6, मदरसे का एक तालिब इल्म कहेगा हजरत आप दीन में तहरीफ कर रहे हैं, नहीं ज़कात 2.5 है। अगर वहां बड़े से बड़ा आलिम जाकर अगर मछलीपट्टनम में कह दे ज़कात 2.4 है, ये निहत्ते मदरसे के तलबा टोक देंगे, नहीं ज़कात 2.5 है। इसमें ना कमी बर्दाश्त है ना ज़ियादती बर्दाश्त है। वज़ू के मसाइल, नमाज के मसाइल, माँ बाप से मुताल्लिक, बीवी बच्चों से मुताल्लिक, कारोबार से मुताल्लिक, हुकूमत चलाने से मुताल्लिक, मजदूर से लेकर बदकिस्मती से हुकूमत इस्लामिया आज इन लोगों के इख्तियार में नहीं है, लेकिन मसाइल का तमाम तहफ़्फ़ुज़ इन उलमाए कराम, इन मदारिस के तलबा ने उसको महफूज रखा है। ये मेरे अजीज दोस्तों, ये मदारिस के एक मुसलसल एक रोशन बाब है। यह सिलसिला आप उठाकर देखें, हजरत सैयदना हजरत हसन रज़ी हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला से लेकर आप ये सिलसिला जोड़ते चले जाएं, हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल, हजरत इमाम इब्न तैमिया, हजरत मुजद्दिद हजरत इमाम गज़ाली, हजरत अब्दुल क़ादिर जिलानी, हजरत ख्वाजा अजमेरी, हजरत मुजद्दिद अल-फसानी और उलमाए देवबंद, जो इस हिंदुस्तान के अंदर तमाम दुनिया की बातिल, तमाम डॉलर और पाउंड लगा चुकी करोड़ों खरबों अरबों रुपए के मुसलमानों का दीन महफूज ना रहे, मुसलमानों की शरीयत महफूज ना रहे, आप हैरान रहेंगे। पूरी दुनिया की बातिल यहूदी, पूरी दुनिया की ईसाई मिशनरी, पूरी दुनिया की इंसानियत दुश्मन ताकतें शरीयत में रखना डालने के लिए, शरीयत में कभी कमी पैदा करने के लिए, शरीयत में कभी ज्यादती के लिए, कभी सहाबा पर शक, कभी अंबिया पर शक, कभी उलमा पर शक, कभी किताबुल्लाह पर शक, कभी हदीस शरीफा पर शक, कभी इस्लामी अकायदे पर हमला, लेकिन तमाम के बावजूद वो लोग कुछ नहीं कर सके। मेरे अजीज दोस्तों, मदारिस इस्लामिया ये उलमाए कराम का वो सिलेबस और ये इनके पढ़ने पढ़ाने का नतीजा है। आप जानना चाहते हैं उसके नताइज दूसरे मैदान में कितने भयानक निकल गए। चंद डॉलरों, चंद पाउंडों और चंद उड़िया लड़कियों के नतीजे में स्पेन की ममलिकत मुसलमानों की हिल चुकी, स्पेन की सल्तनतें खत्म, रशिया की हुकूमतें हिल चुकी, रशिया की हुकूमतें खत्म, यही मुसलमानों की। हिंदुस्तान का लाल किला, आगरे के किले उखड़ चुके और बादशाहों का वजूद खत्म हो गया, चंद पाउंड और चंद डॉलर और चंद उनकी चालों के नतीजे में। लेकिन मदारिस इस्लामिया के ये तलबा अल्लाह तबारक व तआला से तरफ से आए हुए दीन और शरीयत, अल्लाह की तरफ से आए हुआ मुकम्मल दीन, ये मदारिस इस्लामिया पूरी दुनिया में ये मीन व आन महफूज है, इनकी कोशिशें हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, दीन में उसके उलूम की तकसीम नहीं है, लेकिन इतना ही नहीं, मदारिस इस्लामिया में 1% तलबा पढ़ते हैं, लेकिन 99% तलबा जो स्कूलों में कॉलेजों में जो पढ़ते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं। मदारिस के उलमा तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हाफिज जुबैर साहब, हाफिज अब्दुल सत्तार साहब, और मदारिस होंगे जगह 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 जगह, लेकिन जो 99% जो तलबा बाहर हैं, मेरे अजीज दोस्तों, उनका भी ख्याल रखें। ऐसे स्कूल कायम करें जहां हमारे बच्चों का दीन महफूज हो, कुरान पढ़ सके, वहां हमारे बच्चों का अकीदा महफूज हो, हमारे बच्चों को अरबी और उर्दू की तालीम आए, अपनी तारीख से वाकिफ हो। वरना मेरे दोस्तों, हम मदारिस के ये तलबा पढ़ते रहेंगे, उलमा काम करते रहेंगे और ये बातिल
اپنے بچوں کو 99% بچوں کو اچک کے لے جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، وقت کافی ہو چکا اور مہمان ہمارے حضرت مولانا احمد علی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ اب میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں تو حضرت اپنے کلمات سے محفوظ فرمائیں۔